بن کے مرنا ہے، اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ اللہ کا ہاں یہ محمد ہی آ گیا، میرے نبی کا غلام آ گیا، میں بھی تجھ سے پیار کروں گا۔ کائنات پر نبوت چھائی ہوئی ہے، صرف انسانوں کو فیض نہیں پہنچ رہا ہے، صرف انسانوں کو نہیں پتا یہ اللہ کا نبی ہے۔ آپ سردی میں باہر نکلے، سردی کا زمانہ ہے، تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی۔ اتنے میں ابوبکر اور عمر آ گئے، کہا تم کیسے پھر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ علی بھی آ گئے، کیسے پھر رہے ہو؟ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ سارے اکٹھے ہو گئے، سب کو بھوک لگی۔ سردیوں کا زمانہ، سردیوں میں کھجور گرمی کا پھل ہے، سردی کا نہیں ہے۔ سامنے کھجور تھا کا درخت، تو آپ نے علی سے کہا علی جاؤ اس درخت سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں کھجوریں پیش کرو۔ تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ سردیوں میں تو کھجوریں ہوتی کوئی نہیں۔ وہ ایک دم کھڑے ہوئے گئے، کہنے لگے ایتھا النخلہ، ارے کھجور، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں کھجوریں پیش کرو۔ تو پتوں میں سے ٹپ ٹپ تازہ کھجوریں گرنے لگیں، تازہ۔ نباتات کو پتہ ہے یہ اللہ کا نبی ہے۔ ایک بدو گوشت شکار کر کے جا رہا تھا۔ گو یہ گندا سا جانور ہوتا ہے، سڑکوں پہ کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے، عرب کھایا کرتے تھے اس کو۔ تو ایک بدو گوشت شکار کر کے جا رہا ہے، سامنے اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے، پوچھتا ہے یہ کس کی مجلس ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وہ جو کہتا میں نبی ہوں، تو وہاں سے واپس آ گیا۔ کہنے لگا تو ہے نبوت کے دعوے کرنے والا؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو اس نے گوہ کو رسی سے کھولا، مری ہوئی تھی، رسی سے کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا یہ گو اگر کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان لوں گا۔ اور ایسے کھڑا ہو گیا کہ مردہ تو انسان نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے گا؟ جانور تو زندہ نہیں بولتا تو مر کے کہاں سے بولے گا؟ مردہ تو انسان نہیں بولتا تو جانور کہاں سے بولے گا؟ تو ایسے کھڑا ہو گیا بڑا مطمئن کہ ہوں میں لاجواب کر دیں ہونا۔ تو آپ نے ایک نظر ڈالی گو کے اوپر، یوں دیکھا پہ کہا یا ضب، یا ضب، ضب گو کو کہتے۔ تو گو کی گردن بڑی سخت ہوتی ہے، اوپر نہیں اٹھتی، تو اس نے پوری طاقت سے یوں گردن کو اٹھا لیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں، پورے وجود میں روح دوڑ گئی، اور اس نے یوں اپنی سر اٹھا کر کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، لبیک سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے کہ مجھے دو جہان کا سردار پکار رہا ہے، میرے نصیب جاگ اٹھے کہ مجھے دو جہان کا سردار پکار رہا ہے، میں حاضر، اے قیامت کے دن کو عزت دینے والے میں حاضر۔ آپ نے کہا من تعبد، تیرا معبود کون؟ کمن فی السماء عرشہ، فی الارض سلطانہ، فی البحر سبیلہ، فی الجنت رحمتہ، فی النار عقابہ۔ یا رسول اللہ میرا معبود، میرا رب، میرا مالک وہ جس کا عرش آسمانوں پہ، سلطنت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ سارا مجمع سن رہا ہے، بدو بھی حیران پریشان سن رہا ہے، من انا، میں کون ہوں؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ناکام۔ آپ نے کہا بول بھائی اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو تجھے مانتا ہوں، اب تو تجھے مانتا ہوں۔ دنیا اور آخرت میں عزت پانی ہے تو محمدی بنو۔ 360 بتوں کے پجاری تھے صحابہ، 360 بتوں کو پوجتے تھے، 360 خدا بنائے ہوئے تھے، اور اس غلامی مصطفیٰ کا نتیجہ یہ پایا کہ تبوک کے موقع پر ابو بکر ٹاٹ لگے کپڑے پہنے ہوئے، اپنا ٹاٹ سارا سامان اتار کے دے دیا تبوک کے صدقے میں، اور ٹاٹ کو کانٹوں سے سی لیا، اور آ کر اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھے تو جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ کل تک اللہ کو نہیں جانتے تھے،
آج غلام میں رسول نے، غلامی مصطفیٰ نے، غلامی محمد نے، غلامی رسول نے یہ مقام عطا کیا کہ اللہ مالک ہو کر سلام پیش کرتا ہے۔ اور پھر اگلی اس سے عجب سنو، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو کیا وہ اس فقر میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ اس فقر میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ اللہ کہہ رہا بندے سے کہ مجھ سے راضی ہو؟ تو ابو بکر سے کہا اللہ کے رسول نے، ابو بکر تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تم سے پوچھتا ہے تم راضی ہو اللہ سے؟ تو ابو بکر رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا۔ تو سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے، جب یہ جنت کے در پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ میں سمجھا میں قریشی ہوں، میرا ہوگا۔ جب میں جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق جنت میں عثمان ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے قریب کیا، کہا علی تو راضی ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت علی رونے لگے گا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، نور کی چمک۔ تو لوگ جنتی فرشتوں سے پوچھیں گے یہ چمک کیسی چمک ہے، یہ نور کیسا نور ہے؟ تو ان سے فرشتے کہیں گے کہ جنت الفردوس میں ایک تخت پر علی و فاطمہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کسی بات پر مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے۔ ہاں میرے بیٹے حسن حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دونوں کو اٹھایا ہوا کندھے پر۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ عرب میں سردار بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے لوگوں کے سامنے، عیب تھا بچے کو اٹھانا، عیب، بچوں کو پیار کرنا عیب۔ اور یہ دو جہان کا سردار بچوں کو یہاں نہیں اٹھایا کندھے پہ، ادھر بٹھایا، یہاں بٹھا کر باہر آ گئے۔ لہذا بدو رہ نہ سکا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ان سے اتنا زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا صرف مجھے نہیں ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ اور اگلی بات سنو کہ جو